نماز اور کھانے کا انتظار ہے. کہنا مجھے بہت کچھ تھا لیکن مختصر کروں گا. سب سے پہلے تو مولانا انصار صاحب ہمارے شکریہ اور مبارکباد کے مستحق ہیں. طالب علمی کا زمانہ ہم سب کو یاد رہتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی زمانہ ہوتا نہیں، لیکن اس میں بھی درجے ہیں. مولانا انصار صاحب کو دیوبند سے اور طالب علمی کے زمانے سے اور طالب علمی کے زمانے کے احباب سے جو تعلق ہے، جس شدت کے ساتھ ہے، شاید اس کی بھی مثال کم ملے. یہ ان کی گفتگو سے بھی ظاہر ہے، ان کی تحریروں سے بھی ظاہر ہے. تو بہت شکریہ. ایسے احباب سے ملنے کا موقع ملا جن کی شکلیں تک بھول گئے تھے اور جو میری شکلیں بھی بھول گئے تھے. جی، بشمول مفتی اسد صاحب اور معروفی فاؤنڈیشن کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے نوازا اس اعزاز سے. میں اس کا مستحق تو نہیں ہوں، لیکن معروفی فاؤنڈیشن کا قدردان ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ عصری تعلیم کی ہمارے اس علاقے میں، اس قصبے میں کمی ہے، اور معروفی ایجوکیشن فاؤنڈیشن اس سلسلے میں جو کام کر رہی ہے اس کی قدر ہونی چاہیے اور اس میں توسیع ہونی چاہیے. اور توسیع تبھی ہو سکتی ہے ہمارے علماء اور قائدین جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیں، اس کو اہم کام سمجھیں. بہت ضروری ہے. دیوبند کے تعلق سے مختصراً یہ کہوں گا کہ وہاں دو طرح کے طلباء ہوتے تھے. ایک کی مثال یہاں تشریف فرما ہے مولانا انظر کمال صاحب، مثالی طالب علم، صرف پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھنے والے اور صلاح و تقویٰ کی جن کی قسم کھائی جا سکے. اور دوسرے طالب علم ہوتے تھے ہم جیسے. ہم ایسا نہیں ہے کہ پڑھتے نہیں تھے، پڑھتے ہم بھی تھے، لیکن جس طرح ہم پڑھائی کو سنجیدگی سے لیتے تھے اسی طرح کھیل کود، سیر و تفریح، ناول پڑھنا، رسائل پڑھنا، 20ویں صدی، شمع، یہ سب رسائل پڑھنا، اس میں بھی توجہ دیتے تھے. جب وہ امتحان کا قریب موسم آ جاتا تھا تب پڑھائی کے لیے بھی تھوڑے سے سنجیدہ ہو جاتے. یہ فرق تھا. اور کچھ دنیا ایسی دشمن تھی، ہم تو پڑھنا چاہتے تھے لیکن ہر سال وہاں میلہ لگ جاتا تھا، وہ بالا سندری کا میلہ. اب ہم جیسے طلباء برگزیدہ اور میلے میں نہ جائے تو بڑی ناشکری کی بات ہوگی. تو یہ ہوتا تھا. تعلم دیوبند کی طرف سے پابندی ہے. اگر میلے میں گئے 12-1 بجے آئے اور گیٹ بان نے گیٹ نہیں کھولا اور ہماری شکایت کر دی تو کیا ہوگا؟ اخراج ہو جائے گا. تو اس زمانے کی نادانیاں اور حماقتوں کا بھی ذکر ضروری ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. تو ہم 2-3 طالب علم ایسے تھے کہ ہم نے کہا کہ بھائی میلے میں جانا تو بہت ضروری ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ عشاء بعد چلتے ہیں اور فجر کے بعد جب گیٹ کھل جائے گا تب آئیں گے. کم سے کم 2 یا 3 راتیں ایسی میلے میں گزری ہیں جو حقیقتیں بتا رہا ہوں. اور ایک رات ایسے بھی میلے میں گزری ہے کہ جب صبح ہم پہنچے ہیں تو صبح امتحان تھا. فجر کے بعد پہنچے، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد امتحان تک جتنا ٹائم تھا 1.5-2 گھنٹے کا، اس میں جلدی کچھ تیاری کی. کیا تیاری کریں گے جب پوری رات میلے میں گزری ہے، آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس پرچے میں نمبر بہت اچھے ہیں. تو اور بھی بہت ساری، یعنی ہم وہ لوگ تھے جو پڑھائی پر دھیان رکھتے تھے لیکن اس سے زیادہ دوسری چیزوں پر. اور اس کے بڑے سارے واقعات ہیں. بہت کبھی کبھی تو پکڑے جاتے ہوئے بالکل بچ گیا، بس اللہ نے بچا لیا. لیکن بات تفصیل ہو جائے گی. میں انہی باتوں کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس طرح کی مجلسیں آئندہ بھی منعقد ہوا کریں گی تو انشاءاللہ ہمیں اپنی یادوں کو شیئر کرنے کا اور ایک دوسرے سے بانٹنے کا موقع ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ وہ جو نظم ساگر اعظمی صاحب کی تھی وہ